औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू उमामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला किसी बंदे को 2 रकात नमाज की तौफीक दे दें, इससे बेहतर कोई चीज़ नहीं है। बंदा जब तक नमाज में मशगूल रहता है, भलाइयाँ उसके सर पर बखेर दी जाती हैं और बंदा अल्लाह ताला का कुर्ब उस चीज़ से बढ़कर किसी और चीज़ के ज़रिए से हासिल नहीं कर सकता जो खुद अल्लाह ताला की ज़ात से निकली है, यानी कुरान शरीफ। हदीस शरीफ का मतलब ये है कि अल्लाह ताला का सबसे ज़्यादा कुर्ब कुरान शरीफ की तलावत से हासिल होता है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कब्र के पास से गुजरे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया, ये कब्र किस शख्स की है? सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हम ने अर्ज़ किया, फलां शख्स की है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस कब्र वाले शख्स के नज़दीक 2 रकातों का पढ़ना तुम्हारी दुनिया की बाकी तमाम चीज़ों से ज़्यादा पसंदीदा है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद का मकसद ये है कि 2 रकात की कीमत तमाम दुनिया के साजो सामान से ज़्यादा है। इसका सही इल्म कब्र में पहुंचकर ही होगा। सुभान अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। क्या हाल है व्यूअर्स आप लोगों के? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैर आफियत से होंगे और आप लोगों के लिए ढेरों दुआओं के साथ मैं आपकी मेज़बान लैला हाजिर हूँ अपने चैनल में। व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए जो वजीफा लेके आई हूँ, कुरान पाक की एक आयत का अमल है। बिल्कुल छोटी सी आयत है लेकिन इतनी मुजारिब और इतनी पावरफुल आयत है। जब आपको पता चलेगा कि ये कुरान पाक की किस सूरह की आयत है तो आप खुद यकीन करेंगे कि वाकई ये आयत बहुत ज़बरदस्त है। और जिन लोगों ने इसका अमल करके देखा होगा वो लोग खुद वाकिफ होंगे इस चीज़ से। तो जैसा कि एक हदीस से मैंने आपको साबित किया कि कुरान पाक की तलावत ही अल्लाह का कुर्ब का बाइस है, यानी कि कुरान मजीद की जितनी ज़्यादा तलावत की जाएगी, जितना ज़्यादा कुरान पाक को पढ़ा जाएगा, उतना ही हमें अल्लाह ताला का कुर्ब भी हासिल होगा। और उसके साथ साथ 2 रकात का जिक्र आया कि 2 रकात का सवाब भी इतना ज़्यादा है कि दुनिया का पूरा साजो सामान एक तरफ और 2 रकात का सवाब एक तरफ। तो आज का वजीफा भी इससे रिलेटेड ही है। कुरान पाक की एक आयत का अमल है और 2 रकात नफल नमाज के साथ है। जब आप इस अमल को करेंगे तो अपने रब से जो भी मांगना चाहे आप मांग सकते हैं। तादाद आपको किसी भी वजीफे की जब इंफॉर्मेशन दी जा रही होती है तो सिर्फ और सिर्फ क्या होता है कि आपकी परेशानियों को मद्देनज़र रखते हुए, आपकी प्रॉब्लम्स को देखते हुए वजीफे बताए जाते हैं और अपलोड किए जाते हैं। आपकी डिमांड के मुताबिक वज़ाइफ अपलोड किए जाते हैं और तादाद इसलिए बताई जाती है कि आप लोगों की आसानी के लिए फिक्स कर दिया जाता है कि इतनी दफ़ा पढ़ना है। लेकिन अगर आप जितना ज़्यादा पढ़ेंगे, खुला पढ़ेंगे, बग़ैर काउंट किए पढ़ेंगे तो उसका सवाब उससे भी कहीं ज़्यादा है जितना एक फिक्स करके आप जब पढ़ते हैं। ये फिक्स करके इसलिए बताया जाता है कि आप लोगों के लिए आसानी हो और आप अपना वजीफा जो है वो उस तादाद के मुताबिक पढ़ के तो पूरा कर सकें। लेकिन अल्लाह का कुर्ब जैसे कि कुरान शरीफ की तलावत में है, तो जितना ज़्यादा किसी चीज़ अल्लाह के किसी भी कलाम को यानी कि किसी भी सूरह को पढ़ के या किसी भी एक आयत को पढ़ के आप जितना ज़्यादा पढ़ के अल्लाह का कुर्ब हासिल करना चाहें कर सकते हैं, क्योंकि ये खुद अल्लाह ताला ने बयान कर दिया। ये हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया कि कुरान शरीफ की तलावत ही अल्लाह का कुर्ब है और इसके अलावा इससे ज़्यादा कोई चीज़ जो है वो अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करने का बाइस नहीं बन सकती जितना कि कुरान मजीद की तलावत है। तो जब हम कुरान पाक की कोई कुरान पाक का कोई एक लफ्ज़ ले लें या फिर पूरी एक सूरह ले लें या फिर उसकी कोई एक आयत ले लें, उसका ज़्यादा से ज़्यादा विर्द करेंगे तो हम लाजमी अपनी हाजात को हासिल कर लेंगे। ये आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस नियत के साथ, किस दिलजोई के साथ उसका विर्द करते हैं कि आप अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल कर लें। जब आप अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल कर लेंगे तो आपके अपने दिल की कैफियत ही चेंज हो जाएगी। ये आपको खुद ही महसूस हो जाएगा कि आपकी दुनिया ही बदल गई। और जब आप ये वजीफा करेंगे तो अल्लाह ताला से जो भी मांगना चाहें आप मांग सकते हैं। अब मैं आपके मकासद बयान करती हूँ तो वीडियो लॉन्ग होती है
اور اگر میں مقاصد بیان نہ کروں تو پھر آپ لوگ کمنٹس میں مجھ سے پوچھتے ہیں کہ ہم اس مقصد کے لیے عمل کر سکتے ہیں، اس مقصد کے لیے کر سکتے ہیں، جب میں اسی لیے آپ لوگوں کو ویڈیو کے اندر پوری ڈیٹیل سمجھانے کے لیے کہ آپ کس مقصد کے لیے اس عمل کو کرتے ہیں، پھر آپ اس کے باوجود مجھے یہ کہتے ہیں کہ ویڈیو لانگ ہے، فٹافٹ وظیفہ بتایا کریں اور جو ہے آپ ہٹ جایا کریں۔ اگر میں آپ کو صرف اتنا کہہ دوں کہ یہ پڑھ لیں، یہ پڑھ لیں اور یہ پڑھ لیں اور اس کے بعد ویڈیو بند کر دوں، تو پھر آپ لوگوں کو ہی پرابلم پیش آئے گی کہ اتنا شارٹ آپ نے بتایا، آپ نے تو بتایا ہی کچھ نہیں ہے، ڈیٹیل بھی نہیں بتائی، کچھ بھی نہیں بتایا، تو ویڈیو تو پھر شارٹ بنانی ہے تو پھر کچھ بھی نہیں اس میں بتایا جائے گا۔ اب ویڈیو لانگ ہوتی تب ہے جب وظیفے کی ڈیٹیل بتائی جاتی ہے، مقاصد آپ لوگ جو مجھ سے مانگتے ہیں کہ کسی کو اولاد کا مسئلہ ہے، کسی کی اولاد نافرمان ہے، کسی کو شادی کا مسئلہ ہے، کسی کی شادی پسند کی ہے، کسی کا محبوب چھوڑ کے چلا گیا اس کو واپس بلانا چاہتا ہے، کسی کے ماں باپ رشتے کے لیے راضی نہیں ہو رہے، بہت سارے مقاصد ہیں نا آپ لوگوں کے، یا پھر کوئی اپنے ذاتی گھر کا مالک بننا چاہتا ہے، یا پھر کوئی اپنا گھر جو ہے وہ سیل کرنا چاہتا ہے، ایسے بہت سارے جو میرے پاس مقاصد آتے ہیں، ریکویسٹ آتی ہے کہ اس کے مطابق کوئی وظیفہ بتائیں، اس کے مطابق۔ جب میں ان سب چیزوں کا ذکر کیے بغیر جسٹ اتنا بتاؤں کہ آپ نے قرآن پاک کی یہ آیت پڑھنی ہے، اتنی دفعہ پڑھنی ہے، اور آپ بس آپ نے اتنے دن پڑھنی ہے اور آپ کا وظیفہ، یہ بس اتنی سی بتاؤں گی نا بات، تو پھر آپ لوگوں کو سمجھ کوئی نہیں آنی۔ اسی لیے ڈیٹیل بتانی پڑتی ہے کہ اچھی طرح سے سمجھانا پڑتا ہے کہ کتنی تعداد میں پڑھنا ہے، کس مقصد کے لیے پڑھنا ہے اور کس ٹائم پر پڑھنا ہے، یہ سارا کچھ مجھے بتانا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ وظیفے کی ڈیٹیل آپ کو بتانی پڑے گی، چاہے ویڈیو لانگ ہو رہی ہے یا شارٹ ہو رہی ہے۔ میں نے شارٹ بھی بنا کے دیکھی ہے، میں نے 1 منٹ کی، میں نے 1.5 منٹ کی، میں نے 2 منٹ کی ویڈیو بھی بنا کے دیکھی ہے۔ اس میں آپ لوگوں کے ہی سوال ہوتے ہیں کہ ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آیا، ویڈیو تھوڑی سی ڈیٹیل کے ساتھ بنایا کریں، پھر آپ لوگ ایسے کمنٹس کرتے ہیں۔ اس سے بہتر ہے کہ آپ لوگ چپ کر کے نہ سن لیا کریں۔ جن لوگوں کو سمجھ نہیں آتی ان لوگوں کے لیے پرابلم ہوتی ہے، ان کے لیے ویڈیو لانگ ہی اچھی ہوتی ہے، اور جن لوگوں کو سمجھ آ جاتی ہے وہ بس ویڈیو سن کے اپنے مطلب کا حصہ دیکھا کریں، سنا کریں اور پھر ویڈیو بند کر دیا کریں۔ تو آج کا وظیفہ جو ہے قرآن پاک کی ایک آیت کا عمل ہے، اور اس کو آپ نے کس طرح پڑھنا ہے وہ اب آپ نوٹ کر لیجئے۔ سب سے پہلے آپ نے 2 رکعت نفل نماز صلاۃ الحاجات کی نیت سے ادا کرنے ہیں۔ اب صلاۃ الحاجات کی نیت سے آپ نے جو نفل نماز ادا کرنی ہے، اس کے بعد پھر آپ نے عشاء کی نماز کے بعد آپ نے یہ عمل کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ اسے عشاء کی نماز کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں اور اسے تہجد کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں، آپ کو جون سا ٹائم سوٹیبل ہے وہ آپ سلیکٹ کریں اور اس کے مطابق پھر اس عمل کو کریں، ٹھیک ہے۔ صرف ایک دن بھی اگر آپ پوری یکسوئی کے ساتھ، پورے خلوص کے ساتھ اور پورے یقین کے ساتھ اگر اس عمل کو کر لیں گے تو آپ کو ایک دن میں ہی آپ کی حاجت جو ہے وہ حاصل ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ نے اگر بہتر ہے کہ تہجد کے ٹائم اس عمل کو کر لیا جائے، تو آپ نے 2 رکعت نفل نماز صلاۃ الحاجات کی نیت سے ادا کر لینی ہے، اور اسی طریقے سے پڑھی جائے گی نماز نفل، جیسے نماز فرض نمازوں کے ساتھ نوافل ادا کیے جاتے ہیں۔ تو نماز ادا کرنے کے بعد پھر آپ اپنے مقصد کی دعا کریں، کوئی بھی ایک مقصد آپ نے رکھنا ہے، صرف جون سا بھی ہے، آپ نے کسی کو راضی کرنا ہے تو آپ اس کی نیت کر لیں، آپ نے کسی سے پسند کی شادی کرنی ہے تو اس کی نیت کر لیں، اولاد چاہیے اولاد کی نیت کر لیں، جون سا بھی آپ کا مقصد ہے، جس مقصد کے لیے بھی آپ نے اس عمل کو کرنا ہے آپ اس کی نیت کریں، اور اس کے بعد درود شریف پڑھیں، 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں، اور اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورہ یاسین کو پڑھنا شروع کریں۔ اب یہ قرآن پاک کی دل سورت سورہ یاسین ہے، اور اس کی صرف ایک آیت ایسی ہے جس کا ورد آپ نے زیادہ سے زیادہ کرنا ہے، اور پھر آپ نے اپنے مقصد کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرنا ہے۔ تو آپ نے سورہ یاسین صرف 1 مرتبہ پڑھنی ہے، اور جب آپ اس کی آیت نمبر 58 آیت پر پہنچے، سلام قولا من رب الرحیم، یہاں پر پہنچے تو 58 سلام قولا من رب الرحیم اس تک پہنچے ہیں، تو اس کو آپ نے 700 مرتبہ 700 بار پڑھنا ہے، اور اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے، ٹھیک ہے۔ بیچ میں آپ چاہیں تو اپنے مقصد کی دعا بھی کر سکتے ہیں، اور 700 بار جب اس کی تعداد کمپلیٹ ہو جائے تو اس کے بعد پھر باقی جو سورہ رہ گئی ہے وہ مکمل کریں، اور پھر اس کے بعد 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں اور اپنے مقصد کی دعا اللہ تعالیٰ سے مانگیں، سجدے میں جا کے، رو کے، گڑ گڑا کے،
اس ٹائم آپ نے اس عمل کو اس طریقے سے، یعنی یہ آپ کا عمل جو ہے پورا ہو جائے گا۔ یہ ایک دن کا عمل ہے، آپ چاہیں تو اس کو روز کریں، آپ چاہیں تو اس کو ایک دن کر لیں۔ آپ نے جان ماز سے اٹھنا ہی تب ہے جب آپ کے دل کی کیفیت چینج ہو جائے، آپ کو لگے کہ آپ کی دعا قبول ہو گئی ہے۔ اللہ سے مانگنا ہے نا، آپ نے خوب رو کے گڑ گڑا کے مانگے، جتنی زیادہ تعداد میں پڑھ کے آپ اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے، جتنے دن آپ اس کو پڑھ کے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کریں گے، کر لیں گے، تو پھر اتنا ہی آپ کو فائدہ بھی ہوگا۔ بہرحال ایک دن کا عمل تھا، میں نے آپ کو جو شیئر کیا، آپ ایک دن پڑھیں یا آپ پھر اس کو 2 دن پڑھیں، 3 دن پڑھیں، یہ آپ کی مرضی ہے کہ مقصد آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ ایک دن میں ہی حاصل ہو جائے گا، لیکن آپ کے اپنے پڑھنے کے طریقے سے وہ آپ کو ملے گا۔ اور دوسرا، دعا مانگنے کی جتنی آپ کی دعا مانگنے میں تاثیر ہوگی، اتنا ہی جلدی آپ کا مقصد جو ہے وہ پورا ہو جائے گا۔ لیکن اگر ایک دن میں پورا نہیں ہوتا تو آپ اسے دوبارہ بھی کر سکتے ہیں اور جاری بھی رکھ سکتے ہیں۔ تو بہت ہی زبردست اور مجرب عمل ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس عمل کو کرنے سے آپ کے اور بھی بہت سارے جو مسئلے ہیں وہ حل ہو سکتے ہیں۔ باقی یہاں پر میں اب ویڈیو ختم کرتی ہوں، انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئے وظیفے کے ساتھ ایک نئی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے، فی امان اللہ۔